حضرت شیخ برگزیدہ ابو الحسن قرشی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس وقت مجھے کچھ حاجت ہوئی تو میں فی الفور حاجت سے فراغت پا کر حاضر خدمت ہوا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے فرمایا، مانگ کیا چاہتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں، اور میں نے چند امور باطنیہ کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا وہ امور لے لے۔ پھر میں نے وہ سب باتیں اسی وقت پالی۔ ایک شخص حضرت سیدنا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا کہ میں اصبہان کا رہنے والا ہوں، میری ایک بیوی ہے جس کو اکثر مرگی کا دورہ رہتا ہے اور اس پر کسی تعویذ کا اثر نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی غوث سمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ ایک جن ہے جو وادی سراندیب کا رہنے والا ہے، اس کا نام خانس ہے، اور جب تیری بیوی پر مرگی آئے تو اس کے کان میں یہ کہنا کہ اے خانس، تمہارے لیے شیخ عبد القادر جو کہ بغداد میں رہتے ہیں ان کا فرمان ہے کہ آج کے بعد پھر نہ آنا ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو وہ شخص چلا گیا اور 10 سال تک غائب رہا۔ پھر وہ آیا اور ہم نے اس سے دریافت کیا تو اس نے کہا کہ میں نے شیخ کے حکم کے مطابق کیا، پھر اب تک اس پر مرگی کا اثر نہیں ہوا۔ جھاڑ پھونک کرنے والوں کا مشترکہ بیان ہے کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی مبارک میں 40 برس تک بغداد میں کسی پر مرگی کا اثر نہیں ہوا۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وصال فرمایا تو وہاں مرگی کا اثر ہوا۔ فحکمی نافذ فی کل حالی سے ہوا ظاہر، تصرف انس و جن سب پر ہے آقا غوث اعظم کا۔ ہوئی ایک دیو سے لڑکی رہا اس نام لیوا کی، پڑھا جنگل میں جب اس نے وظیفہ غوث اعظم کا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن منبر پر بیٹھے بیان فرما رہے تھے کہ بارش شروع ہو گئی تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں تو جمع کرتا ہوں اور اے بادل تو متفرق کر دیتا ہے۔ تو بادل مجلس سے ہٹ گیا اور مجلس سے باہر برسنے لگا۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی قسم، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا کلام ابھی پورا نہیں ہوا تھا کہ بارش ہم سے بند ہو گئی اور ہم سے دائیں بائیں برستی تھی اور ہم پر نہیں برستی تھی۔ حضرت ابو عبداللہ محمد بن خضری کے والد فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی 13 برس خدمت کی ہے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ میں بہت سی کرامات دیکھی ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک کرامت یہ بھی تھی کہ جب تمام طبیب کسی مریض کے علاج سے عاجز آ جاتے تو وہ مریض آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں لایا جاتا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس مریض کے لیے دعائے خیر فرماتے اور اس پر اپنا رحمت بھرا ہاتھ پھیرتے تو وہ اللہ عز و جل کے حکم سے صحت یاب ہو کر آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں سلطان المستنجد کا قریبی رشتہ دار لایا گیا جو مرض استسقاء میں مبتلا تھا۔ اس کو پیٹ کی بیماری تھی۔ آپ نے اس کے پیٹ پر مبارک ہاتھ پھیرا تو وہ اللہ عز و جل کے حکم سے لاغر پیٹ ہونے کے باوجود کھڑا ہو گیا، گویا کہ وہ پہلے کبھی بیمار ہی نہیں تھا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت اقدس میں
ابو المعالی احمد مظفر بن یوسف بغدادی حنبلی آئے اور کہنے لگے کہ میرے بیٹے محمد کو 15 مہینے سے بخار آ رہا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تم جاؤ اور اس کے کان میں کہہ دو، اے ام ملدم، تم سے عبد القادر فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے سے نکل کر حلہ کی طرف چلے جاؤ۔ ہم نے ابو المعالی سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں گیا اور جس طرح مجھے شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ نے حکم دیا تھا اسی طرح کہا، تو اس دن کے بعد اس کے پاس پھر کبھی بخار نہیں آیا۔ حضرت شیخ ابو الفضل احمد بن صالح فرماتے ہیں کہ میں حضور سیدنا شیخ عبد القادر غوث اعظم جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ مدرسہ نظامیہ میں تھا، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس فقراء اور فقہا جمع تھے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے گفتگو کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک بہت بڑا سانپ چھت سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی گود میں آ گرا، تو سب حاضرین وہاں سے ہٹ گئے اور آپ کے سوا وہاں کوئی نہ رہا۔ وہ آپ کے کپڑوں کے نیچے داخل ہوا اور آپ کے جسم پر سے گزرتا ہوا آپ کی گردن کی طرف سے نکل آیا اور گردن پر لپٹ گیا۔ اس کے باوجود آپ نے کلام کرنا موقوف نہ فرمایا اور نہ ہی اپنی جگہ سے اٹھے۔ پھر وہ سانپ زمین کی طرف اترا اور آپ کے سامنے اپنی دم پر کھڑا ہو گیا اور آپ سے کلام کرنے لگا۔ آپ نے بھی اس سے کلام فرمایا جس کو ہم میں سے کوئی نہ سمجھا۔ پھر وہ چل دیا تو لوگ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ اس نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے کیا کہا، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے کیا کہا۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں نے بہت سے اولیاء کرام کو آزمایا ہے مگر آپ جیسا ثابت قدم کسی کو نہیں دیکھا۔ میں نے اس سے کہا تم ایسے وقت مجھ پر گرے کہ میں قضاء و قدر کے متعلق گفتگو کر رہا تھا، اور تو ایک کیڑا ہی ہے جس کو قضا حرکت دیتی ہے اور قدر سے ساکن ہو جاتا ہے۔ تو میں اس وقت ارادہ کیا کہ میرا فعل میرے قول کے مخالف نہ ہو۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے حضرت سیدنا ابو عبد الرزاق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک رات جامع منصور میں نماز پڑھتا تھا کہ میں نے ستونوں پر کسی شے کی حرکت کی آواز سنی۔ پھر ایک بڑا سانپ آیا اور اس نے اپنا منہ میرے سجدے کی جگہ میں کھول دیا۔ میں نے جب سجدے کا ارادہ کیا تو اپنے ہاتھ سے اس کو ہٹا دیا اور سجدہ کیا۔ پھر جب میں التحیات کے لیے بیٹھا تو وہ میری ران پر چلتے ہوئے میری گردن پر چڑھ کر اس سے لپٹ گیا۔ جب میں نے سلام پھیرا تو اس کو نہ دیکھا۔ دوسرے دن میں جامع مسجد سے باہر میدان میں گیا تو ایک شخص کو دیکھا جس کی آنکھیں بلی کی طرح تھیں اور قد لمبا تھا، تو میں نے جان لیا کہ یہ جن ہے۔ اس نے مجھ سے کہا میں وہی جن ہوں جس کو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کل رات دیکھا تھا۔ میں نے بہت سے اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس طرح آزمایا ہے جس طرح آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو آزمایا، مگر آپ کی طرح ان میں سے کوئی بھی ثابت قدم نہیں رہا۔ ان میں بعض وہ تھے جو ظاہر و باطن سے گھبرا گئے، بعض وہ تھے جن کے دل میں اضطراب ہوا اور ظاہر میں ثابت قدم رہے، بعض وہ تھے کہ ظاہر میں مضطرب ہوئے اور باطن میں ثابت قدم رہے۔ لیکن میں نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھا کہ آپ نہ ظاہر میں گھبرائے اور نہ ہی باطن میں،
اس نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ مجھے اپنے ہاتھ پر توبہ کروائیں۔ میں نے اسے توبہ کروائی۔